بڑا انفارچونیٹ ہے رانا بھائی. ہم پہلے ذرا اپنے ساتھ پڑوس میں دیکھ لیتے ہیں. بھارت ہمارے ساتھ ایک ساتھ ہم آزاد ہوئے. آج وہ عالمی دنیا میں اقوام عالم میں کس مقام پر کھڑا ہے اور ہم کس مقام پر کھڑے ہیں. آزادی کے بعد جب ہمارے ہاں پہلے الیکشنز ہوئے 1970 میں, تو بھارت میں 3 الیکشنز ہو چکے تھے. 3 پارلیمنٹس ان کی 5-5 سال کی مدت پوری کر چکی تھیں اور چوتھا الیکشن ہونے جا رہا تھا. ٹھیک. ہم اپنے بنیادی مسائل ہی نہیں طے کر پائے. اب ہمارے سامنے المیہ یہ ہے کہ آج 75 سال گزرنے کے بعد پاکستان کس مقام پر کھڑا ہے. کیا آپ مطمئن ہیں جس طریقے سے یہ ملک 75 سال سے چلتا رہا ہے کیومولیٹیولی آپ دیکھ لیں. حالی تو ساری عمر ہی کوئی نہیں. قوموں کے لیے یہ بڑی عمر ہوتی ہے. 25 سال بعد انشاءاللہ ہم 100 سال کے ہو رہے ہوں گے. تو کیا اس وقت بھی بیٹھ کے ہم یہی گفتگو کر رہے ہوں گے جو ہم آج کر رہے ہیں؟ یہ وہ گفتگو ہیں جو قومیں اپنی ابتدا میں طے کر لیتی ہیں. آج اگر سرویز آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 70% جو نوجوان ہے اس ملک کا وہ یہ ملک چھوڑ کے جانا چاہتا ہے, تو اس سے پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس ملک سے اس نوجوان کو کتنی امید ہے. ہر سال 25 لاکھ نوجوان ہماری جاب مارکیٹ میں ایڈ ہوتا ہے. ہمارے پاس کیا اس ملک میں ان کو دینے کے لیے روزگار ہے؟ تعلیم, کیا معیاری تعلیم ہم دینے کے اس قابل رہے ہیں؟ ڈگریاں بیچ رہے ہو تسی, چل رہا ہے اور نوجوان اس چیز سے پریشان, برین ڈرین ہو رہا ہے. پھر اس کے علاوہ آپ زراعت اٹھا لیں, آپ اپنی انڈسٹری اٹھا لیں, آپ سروسز سیکٹر اٹھا لیں, معیشت کا کوئی آپ پہلو اٹھا لیں, کسی جگہ آپ کو کوئی پروگریس نظر نہیں آتی. تعلیم آپ دے نہیں رہے, ٹھیک ہے جی, آپ صرف ڈگریاں بیچ رہے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, جو ہمیں تعلیم ملا کرتی تھی, جیسے میں سینٹ میریز میں پڑھتا تھا پنڈی میں, وہاں پہ جو تعلیم ملتی تھی وہ تعلیم ملتی تھی ہمیں, وہ ایجوکیشن ملتی تھی ہمیں, ڈگری بعد میں ملتی تھی ہمیں, ٹھیک ہے. پہلے ایجوکیٹ کرتے تھے, ہماری پرسنالٹی گروم کی جاتی تھی, ٹھیک ہے سر. وہ نہیں ملتی ہمیں ڈگریاں مل رہی ہیں. کچھ بھی نہیں ہے. اچھا اب دیکھیں نا, صحت کا نظام آپ اٹھا لیں, آپ صحت کا نظام اٹھا کر دیکھ لیں کہ اس کے اندر کیا اس ملک میں لوگوں کو, کیا یہ ریاست فلاحی ریاست ہے؟ فلاحی ریاست بنانا, کیا اس کو ہمارے جو آباء و اجداد تھے جنہوں نے اس ملک کا خواب دیکھا, تو کیا آج ہم فلاحی ریاست کے کسی 1% بھی اس کے قریب پہنچ سکیں؟ تو ہمیں یہ ساری چیزیں درست کرنی تو ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اب ہم یہ درست نہیں کر پا رہے. سیاسی پارٹیاں جس طرح, اور ڈسکنٹینٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے. چند دن پہلے میں خواجہ سعد رفیق صاحب کی, اب مسلم لیگ نون کے ایک بڑے رہنما ہے, ان کی میں سٹیٹمنٹ سن رہا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ جو جمہوریت ہے یہ چیچک زدہ جمہوریت ہے. پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو ہے وہ ڈائناسٹک پالیٹکس آ کر رائج ہو چکی ہے, وہاں پر گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ ڈلیوری کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. تو یہ پھر کس طرف ہم ملک کو لے کے جا رہے ہیں؟ خواجہ سعد رفیق صاحب اچھے آدمی ہیں, دیکھیں بات سچی بات کر رہے ہیں. اور اس وقت جو صورتحال ہے, ہمیں ریسکیو کرنا ہے اس ملک کو. پولیٹیکل میلٹ ڈاؤن پلس اکنامک میلٹ ڈاؤن, یہ دونوں چیزیں سوسائٹی کو امپلوژن کی طرف لے جاتی ہیں. ٹھیک ہے. ہم سری لنکا نہیں ہے. سری لنکا میں جس وقت میلٹ ڈاؤن ہوا تو وہاں پر لوگ جب وہاں کے صدارتی محل پر چڑھ دوڑے تو کسی نے وہاں پر جا کر گٹار بجائے, کوئی سوئمنگ پول میں نہانا شروع ہو گیا. ہماری بہت ایتھنک اور ریلیجس جو فالٹ لائنز ہیں وہ اور زیادہ مزید پروناؤنس ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. یہاں پر ملیٹنسی چل رہی ہے, یہاں پہ ملیٹنٹ آرگنائزیشنز موجود ہیں, ویپنائزڈ ملک ہے. تو یہاں پر ہمیں بہت سیریسلی حالات کو واپس کھینچنا ہوگا, عوام کے ساتھ سچ بولنا ہوگا, سچ بتانا ہوگا کہ 75 سال اس ملک کی اشرافیہ نے, جس کے اندر تمام اشرافیہ میں اس کے اندر ججز بھی شامل ہیں, اس کے اندر سیاستدان بھی شامل ہیں, اس کے اندر بیوروکریٹس بھی شامل ہیں, اس کے اندر جنرلز بھی شامل ہیں, کہ ہم نے اس ملک کو کس نہج پہ پہنچا دیا. ہمیں چیزوں کو ریسکیو کرنا پڑے گا. ایک کال لے لوں. جی زبیر صاحب ہیں وزیرستان سے. جی زبیر صاحب. جی سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میرا یہ خواہش ہے, اب آپ سے یہ گزارش ہے, سارے جو سیاسی پارٹی والا جو ہے نا اسے جی کہ الیکشن کرائے, ملک کا صرف بچانا ہے, وہ تو الیکشن کرنے سے بچ سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, اوکے. سو الیکشن تو ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہے کہ زبیر صاحب اس سے پہلے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو اگر حل کر لیا جائے, جیسے میں کہہ رہا ہوں جناب, اگر ڈیلیمیٹیشن ہے, نئی آبادی بڑھ گئی ہے, اس کے سینسس کرانا ہے, ڈیجیٹل سینسس کروا لیں, جو بھی کروانا ہے آپ نے وہ کروا لیں, اور اس طریقے سے ساری چیزوں کو حل کر کے پھر آگے چلا جائے کہ نہیں دیکھیں میرے خیال میں نہیں. اچھا میرے خیال میں نہیں, اس لیے کہ اس سے پھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی بڑھے گی. پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس لیے بڑھے گی کہ جس وقت الیکشنوں سے جو آئینی پروویژنز ہیں, کلیئر کٹ پروویژنز ہیں, جب ان سے رائے فرار اختیار کیا جائے گا تو اس کے نتیجے میں پھر پولیٹیکل پارٹیز اس کو نہیں مانیں گی, پھر پولیٹیکل پارٹی سڑکوں پہ نکلے گی. تو کیا اس کے ہم مزید متحمل ہو سکتے ہیں؟ مجھے ایک طریقہ بتائیں نا کہ کون سا طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں, جو بھی ہوں, جب بھی ہوں,
چاہے اگلے سال ہو, چاہے 6 مہینے بعد ہو, چاہے 90 دن کے بعد ہو. الیکشن جو ہو اس کے جو رزلٹ ہو, جو بھی ہارے وہ اس کو قبول کر لیں, مان جائے. دو چیزوں پر ہم اس ملک کے اندر کبھی کنسنسس نہیں کریٹ کر سکے. ایک الیکشنز کے اوپر, الیکشن ای سی پی جس کی ذمہ داری ہے الیکشن کرانا, اس کو وقت سے پہلے ہی کنٹروورشل کر دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد احتساب. ان دو چیزوں پر ہم اس ملک میں کبھی کنسنسس نہیں کریٹ کر سکے, اور دونوں جب بھی ہوئے ہیں تو اس کے نتیجے میں کنٹروورسیز. آپ لوگ کر سکیں گے؟ ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں سیاسی جماعتیں دیوالیہ پن کا شکار ہو چکی ہیں, اتنی پولرائز ہو چکی ہیں کہ اس وقت تمام اس ملک کی سیاسی قیادت ایک میز پہ نہیں بیٹھ سکتی. مصطفیٰ صاحب, آپ سیاستدانوں نے یہ حل نکالنا ہے. آپ لوگ جو ہیں, اگر آپ لوگوں کو یہ ٹاسک دیا جائے تو آپ کیا اس کا حل نکالیں گے کہ جناب کس طریقے سے الیکشنز کنڈکٹ کروائے جائے, یا کیا سجیشنز دیں گے اس وقت جو لیڈران بیٹھے ہوئے ہیں مختلف جماعتوں کے, کہ جو بھی الیکشنز ہو جب بھی ہو اس کے ریزلٹس جو ہیں سب تسلیم کر لیں؟ دیکھیں, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو دو چیزوں کے اوپر اکٹھے بیٹھنا پڑے گا. سب سے پہلا معیشت, کہ معیشت کو ہم نے کس طرح ریسکیو کرنا ہے, اور دوسرا الیکشنز کا انعقاد کس طریقے سے ہونے چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایکسپریس کانسٹیٹیوشن پروویژنز کو بالکل ڈیسائیڈ پہ رکھ دیں اور الیکشن سے آپ کہیں کہ الیکشن نہیں کرانے, جب تک 90 ڈیز کے اندر آپ کا آئین کہتا ہے کہ آپ نے الیکشنز کرانے. تو آپ سی سی آئی کا ڈیسیجن جو ہے کہ سینسس کرا کے الیکشنز کرائے جائیں, سی سی آئی کا ڈیسیجن کین ناٹ اوور رائڈ ایکسپریس پروویژنز آف دا کانسٹیٹیوشن. سو جوڈیشری اس معاملے میں اپنا کندھا میرا نہیں خیال کہ فراہم کرے گی. جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ ٹھیک ایکسپیکٹیشنز نہیں ہے. یہ ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن ہوگی, یہ ایسا نہیں ہو پائے گا, یہ مزید پولیٹیکل کرائسس کو ڈیپن کر دے گا. اوکے, واٹ یو سیئنگ از کہ 90 دن کے اندر اگر الیکشنز کروانے ہیں اور 90 دن کے اندر اگر نہیں ہوتے ہیں تو جوڈیشری سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں کہ آپ کو کوئی ریلیف دے گا. میرا نہیں خیال, آپ نہ ایکسپیکٹیشن. اوکے جی, لاہور سے ایک کالر ہے میرے ساتھ جناب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. جی سوال کریں جی, سوال. وعلیکم السلام. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ گورنر صاحب جو ہے نا, جو پنجاب کے گورنر ہیں, یہ کیوں جو ہے نا ان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, یہ کیوں نہیں الیکشن کی تاریخ دے رہے؟ اوکے ٹھیک ہے, بڑا اچھا سوال ہے. کہہ رہی جی 90 دن کے اندر اگر الیکشنز ہونے نے, لاہور تو کالر نے, اور کہہ رہے ہیں جناب 90 دن کے اندر الیکشنز ہونے نے, تو تاریخ کیوں نہیں دے رہے گورنر صاحب پنجاب تھی؟ الیکشن کمیشن نے غالباً خط لکھا ہے اور اس میں 9 اپریل سے لے کر 14 اپریل کے درمیان کی تاریخ انہوں نے کہا ہے, اور میرے خیال میں بالکل ٹھیک انہوں نے کہا ہے. الیکشنز کی فوراً تاریخ دینی چاہیے. ملک سے پولیٹیکل کرائسس جو ہے اس کو پولیٹیکل ٹیمپریچر کے اندر کمی لے کے آنی چاہیے. الیکشنز ہوں اور فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں جس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. ای سی پی اپنی بھرپور ذمہ داری ادا کرے اور پھر اس کے نتیجے میں جو ریزلٹس ہیں وہ سب قبول کریں. یہ ڈیموکریٹک اسپرٹ ہے. اگر عمران خان صاحب وہ الیکشن جیت رہے ہیں تو پھر ہمیں کیا اعتراض ہے؟ لیکن اگر کوئی اور جیت رہا ہے تو بھلے جیتے. نہیں مینوں ایک گل نہیں سمجھ آ رہی نا. دیکھو نا تسی, اب جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنا, جو میں نے انٹرو میں بات کی, کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو بنا وہ عمران خان صاحب کو قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں نے پوچھا تھا کہ عمران خان صاحب آپ نے جب اسمبلیاں توڑی تھی تو جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ بننا تھا تو اگر آپ لوگ یعنی کہ پولیٹیشینز اگر فیصلہ نہیں کر سکتے تھے, میرے خیال سے ان کا اعتراض بلا جواز ہے. عمران خان صاحب کا بلا جواز ہے, اس لیے کہ وہ ایک جو طریقہ کار تھا اسی طریقہ کار کے تحت ہوا ہے. اگر وہی کہہ رہا ہوں نا, جو نام اپوزیشن نے دیے, حکومت نے دیے, آپس میں اتفاق نہیں ہو سکا تو پھر الیکشن یہی قانون کہتا ہے. اور پھر اس کو کنٹروورشل کیوں بڑھا رہے ہیں؟ وہ اعتراض ان کا بلا جواز ہے. لیکن کل پھر الیکشن رزلٹ بھی نہیں مانن گے. نہیں, اس میں دیکھیں, اس میں ایک صورتحال یہ بھی ہے جو ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے. عمران خان صاحب کو بھی سمجھنا چاہیے کہ انتظامی اختیارات وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہیں, وہ اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پاس نہیں ہوتے. الیکشن کمیشن کے اوپر یہ ذمہ داری ہے. الیکشن کمیشن نے یہ جو کل پرسوں فواد کے اوپر جو ایف آئی آر کرائی ہے, یہ اور کسی بھی بہتر طریقے سے حل کیا جا سکتا تھا معاملہ. الیکشن کمیشن کو اس کنٹروورسی میں نہیں پڑنا چاہیے تھا. پھر جس طریقے سے بغاوت کے اس کے اندر سیکشن انکلوڈ کیے گئے وہ بھی ایک غلط انہوں نے کیا. اور پھر جس طریقے سے فواد کو کورٹ میں پیش کیا گیا کہ اس کے سر کے اوپر چادر ڈال کے ہتھکڑیاں لگا کے, دس واز آل رانگ. وہ سپریم کورٹ کا وکیل ہے, لیگل فٹرنیٹی سے اس کا تعلق ہے. اس طرح آپ اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کے ساتھ نہیں کرتے. اور پھر ای سی پی جہاں پہ کمپلیننٹ ہو تو اس کو تو انشور کرنا چاہیے تھا کہ اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو. تو ای سی پی کی جانب سے یہ ایک ایسی غلط چیز ہوئی ہے جو ای سی پی کی ساکھ کو نقصان پہنچائے گی.